السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ کا رزق کھا کر بھی اس کو بھلا بیٹھا۔ بظاہر تو انسان زبان بھی رکھتا ہے، کان بھی رکھتا ہے، دل بھی رکھتا ہے، عقل بھی رکھتا ہے، لیکن وہ انسان جو اللہ عز و جل کی دعوت کو قبول نہ کرے، اس کے رسول کی دعوت کو قبول نہ کرے، اسے قرآن نے کیا کہا؟ اس آیت کا اگلی آیت سے تعلق ہے، جس میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ بے شک اللہ کی مخلوق کے اندر جانداروں میں سب سے برے جاندار وہ ہیں جو بہرے، گونگے اور بے عقل ہیں۔ لغت کے اعتبار سے داب کا اطلاق ہر جاندار پر ہوتا ہے، لیکن اصطلاح کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ 4 پاؤں والے جانور کے متعلق، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں جو کہا گیا اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے جس کو زندگی عطا فرمائی، جاندار جو ہیں مراد انسان، لیکن وہ انسان جو اللہ کی دعوت کو سنتے ہیں، رسول کی دعوت کو سنتے ہیں، لیکن سننے کے باوجود بھی اس دعوت پر لبیک نہیں کہتے، یعنی کفار و منافقین، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی۔ اور یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو، بہت ساری غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کس کی دی؟ اللہ کی طرف۔ سرکار نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعوتی میں تو یہی کہا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ۔ ہر نبی نے اللہ کی طرف دعوت دی، ہر نبی نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ سیکھنے کے کچھ انداز ہیں اور سکھانے کے کچھ انداز۔ سننا یہ سیکھنے کا طریقہ ہے کہ آپ جب کچھ سنیں گے تو کچھ سیکھیں گے۔ جس وقت آپ سن رہے ہیں تو آپ سیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے سکھانے کا انداز کیا ہے؟ بولنا۔ جیسے میں اس وقت آپ کو کچھ باتیں بتا رہا ہوں، تو قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے سم کا ذکر پہلے کیا اور بکم کا ذکر بعد میں کیا، یعنی پہلے سنو اور پھر سننے کے بعد دوسروں کو سناؤ۔ توجہ چاہوں گا، پہلے سنو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو، اور اس کے بعد یہ دعوت دوسروں تک پہنچاؤ، سیکھو اور سکھاؤ۔ اسی لیے حضور نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے، سرکار نے فرمایا۔
تو منافقین کی سچویشن یہ تھی، کفار کی سچویشن یہ تھی کہ جب حضور بلاتے انہیں تو سنتے تو تھے، آتے نہیں تھے. تو قرآن نے کہا یہ سننے کے باوجود بھی بہرے ہیں. توجہ چاہوں گا، رسول کی دعوت کو سننے کے بعد قبول نہ کرنے کی بنیاد پر قرآن نے ان کو بہرا کہا، اور دعوت سننے کے بعد دوسروں تک نہ پہنچانے کی وجہ سے قرآن نے انہیں گونگا کہا. اور سمجھنے کے بعد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سچی ہے، پھر بھی اس دعوت پر انہوں نے عمل نہ کیا اور اپنی عقل چلائی، تو خود کو وہ ہوشیار سمجھتے تھے، لیکن قرآن نے کہا یہ بے وقوف ہیں. توجہ ہے نا آپ کی؟ بات بالکل واضح ہو گئی، بالکل واضح ہو گئی. حضور کی دعوت سننے کے بعد کان رکھ کر کے بھی اگر کوئی اس دعوت کو نہ سنتا ہو تو ایسے شخص کو ہم سننے والا نہیں کہیں گے، بلکہ ایسے شخص کو بہرا کہیں گے. اور یہ علامت منافق کی ہے، یہ علامت کافر کی ہے کہ دعوت رسول سن کر کے دعوت رسول پر جو لبیک نہ کہے، قرآن اسے گونگا بھی کہتا ہے، بہرا بھی کہتا ہے، اور بے وقوف بھی کہتا ہے. تو اب ان کا تذکرہ پہلے ہوا، لیکن اس کے بعد پروردگار یہ چاہتا ہے کہ جو میرے محبوب سے محبت کرتے ہیں نا، ان کی کیفیت منافقین جیسی نہ ہو، ان کی کیفیت کافروں جیسی نہ ہو. اس لیے کہ ہر چیز تو محبوب کے ذریعے انہیں دی گئی، تو اب ایمان والوں سے کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول. ان کے جیسے مت بن جانا جو کان رکھ کر کے بھی بہرے ہیں. تم ایمان والے ہو نا، تو جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں، تمہیں پکاریں، تمہیں دعوت دیں، تو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کر لیا کرو، قبول کر لیا کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بات دو کی، لیکن اذا دعاکم کہا گیا. کہ جب تم کو بلائے، دو کا تذکرہ نہیں، ایک کا تذکرہ کیا گیا. یعنی ہے غلامان رسول سن لو، رسول کا بلانا یہ خدا ہی کا بلانا ہے. تو جب بھی رسول بلائیں فوراً رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ آیے کریمہ کے شان نزول کو بھی سمجھو اور پھر حضور کی دعوت کو سمجھو، حضور کی دعوت کو سمجھو. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سعید ابن معلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق. نماز پڑھ رہے تھے وہ. اچھا ہے یہ حدیث بھی بخاری کی ہے، ورنہ اس پر بھی کسی کو اعتراض ہوتا. وہ نماز پڑھ رہے تھے، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی. انہوں نے آواز سنی، لیکن خیال پیدا ہوا کہ میں نماز میں ہوں، جلدی سے نماز کمپلیٹ کر کے پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں. انہوں نے نماز مکمل کی، پھر فوراً دوڑے حضور کے پاس. سرکار نے فرمایا میری آواز تم نے سنی تھی؟ ہاں حضور. تاخیر کیوں ہوئی؟ حضور نماز پڑھ رہا تھا. توجہ چاہوں گا، نماز پڑھ رہا تھا.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت تمہیں نہیں معلوم کہ جب، اب دیکھیے قید، اذا دعاکم، جب جس کنڈیشن میں ہو رسول پکاریں سب کچھ چھوڑ کر رسول کے پاس حاضر ہو جاؤ. یعنی جب حضور نے پکارا بھلے وہ نماز میں تھے، وہ وہیں سے پلٹ آتے حضور کے پاس. فقہا فرماتے ہیں سب اس بات پر متفق ہیں کہ نماز کی حالت میں سرکار نے انہیں آواز دی، وہ وہیں سے نماز چھوڑتے اور آ کر حضور کے پاس حاضر ہوتے. حضور انہیں کوئی کام کہتے، وہ کام انجام دیتے، اور سب کچھ کر کے یعنی حضور سے بات بھی کرتے، حضور کا حکم بھی سنتے، حضور کے حکم کی پابندی بھی کرتے، اس پر عمل بھی کرتے. اور یہ سب کچھ کر کے جب پلٹ کر آتے تو نماز شروع کرنے کی حاجت رہی تھی. جہاں سے حضور کے پاس لوٹے تھے وہیں سے انہیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے. ان کی نماز ٹوٹی نہیں. یہ مسئلہ ہے، متفقہ مسئلہ. بلانے پر سرکار فرما رہے کہ نماز کی حالت میں انہیں حضور کے پاس آنا چاہیے تھا، اور اس آنے پر ان کی نماز ٹوٹتی نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم تو نماز کے لیے نیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف واسطے، بولیے، اللہ تعالیٰ کے لیے. نماز تو اللہ کے لیے تھی، بلایا حضور نے. اب حضور کے بلاوے پر جانے سے نماز کیوں نہیں ٹوٹے گی؟ تو جواب ملے گا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے اللہ ہی کی فرما برداری کی. تو جب ایسی سچویشن میں کہ آدمی نماز کی حالت میں ہو اور حضور کی طرف سے ندا آ جائے، بلاوا آ جائے، تو اس بلاوے پر حاضر ہونا ضروری ہو جاتا ہے. مطلب کیا ہوا؟ بالکل اعلی حضرت کا شعر واضح کر دیتا ہے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. یعنی تم ابھی تک تو کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن حضور کے بلانے پر اگر تم حضور کی طرف رک کر لیتے ہو تو نماز نہیں جائے گی، اس لیے کہ کعبے کا بھی کعبہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنا، یہ دعوت کا فائدہ کیا ہے؟ تو قرآن نے وجہ بتا دی کہ یہ دعوت قبول کرنا تمہیں زندگی بخشے گی. تو یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور کی ہر دعوت وہ دعوت ہے کہ جو اس دعوت کو قبول کر لے اللہ اسے زندگی عطا فرما دیتا ہے، اسے حیات عطا فرما دیتا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، روز اللہ کا منادی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق مسجد سے ہمیں دعوت دیتا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. کتنے لوگ جاتے ہیں، کتنے لوگ جاتے ہیں؟ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، منسٹر دعوت دے دے تو اپنی قسمت پر فخر کرتے ہو، لباس سیٹ کرتے ہو اور اس کے دعوت نامے کو سب کو دکھاتے ہو کہ اس نے مجھے آج دعوت دی ہے، مجھے جلدی پہنچنا ہے. شہر کا سرمایہ دار دعوت دے، تم اس کی دعوت نہیں ٹھکراتے. رشتہ دار دعوت دے،
اس کی دعوت نہیں ٹھکراتے، اس لیے کہ تم جانتے ہو منسٹر سے ضرورت پیش آ سکتی ہے، سرمایہ دار سے ضرورت پیش آ سکتی ہے، شہر کے معزز حضرات سے ضرورت پیش آ سکتی ہے، لیکن اتنا تو سوچو تم سب کی دعوت ان کی خوشی کے لیے قبول کرتے ہو، لیکن کوئی بھی تمہیں قبر میں یا محشر میں کام نہیں آئے گا، لیکن میرے مصطفیٰ وہ ہیں جو قبر میں بھی کام آئیں گے، محشر میں بھی کام آئیں گے۔ افسوس، 100,000 افسوس کہ مسلمان دنیا کے انسان کو تو ترجیح دیتا ہے اور اس کی دعوت کو تو ترجیح دیتا ہے، حضور کی دعوت کو ترجیح نہیں دیتا۔ صحابہ حضور کی دعوت کو ترجیح دیتے تھے، صحابہ حضور کے پیغام کو ترجیح دیتے تھے، صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ کر سب کچھ چھوڑ دیا کرتے تھے اور دوڑتے تھے، ایک منٹ کی تاخیر نہیں۔ اور تفسیر صوفیانہ میں تو بڑی عجیب چیز بتائی گئی کہ یہاں جو کہا گیا استجیبوا للہ وللرسول، اس سے مراد صرف جن و انس ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ساری مخلوق ہے سوائے جن و انس میں جو کافر ہیں ان کے، جو کافر ہیں جن و انس کے اندر، اس لیے کہ کافر اسی میں آپ کو ملیں گے۔ فرماتے ہیں سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہیں، اس آیت میں اس پر حکم ہے، اس لیے کہ پتھر کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام پیش کیا کرتا تھا۔ یہ پتھر ہی تو تھا جس نے ابو جہل کی مٹھی میں کلمہ پڑھا تھا۔ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دعوت ساری مخلوق کے لیے ہے، اسی لیے مخلوق کی سچویشن ایسی ہے، حضور نے پتھر سے کہا پتھر آ گیا، درخت سے کہا درخت آ گیا، شجر سے کہا شجر آ گیا، پہاڑ سے کہا پہاڑ آ گیا، چاند سے کہا چاند دو ٹکڑے کر دیے، سورج سے کہا سورج آ گیا۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں جسے حضور بلائے اور وہ نہ آئے، ساری مخلوق ہے۔ مسلمان زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ اس لیے ہو گیا کہ جس کی دعوت زندگی دینے والی تھی اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ سب کی دعوت قبول کرنی ہے۔ صحابہ کی زندگی دیکھو، کچھ نہ تھا مکے کے اندر، گرم ریت پر گھسیٹے جاتے تھے، لیکن حضور نے دعوت دی، صحابہ نے اس دعوت کو سینے سے لگا لیا، جیسا کہا حضور نے صحابہ نے ویسا ہی کیا، یہاں تک کہ طاقت رکھنے کے باوجود سرکار نے کہا کفو ایدیکم، تمہارے ہاتھ کو باندھے رکھو۔ تو مکے میں کسی نے کچھ نہیں کیا، صرف ہاتھ کو باندھے رکھا، صبر، صرف صبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، سچ کو لازم پکڑو۔ صحابہ نے حضور کی دعوت کو لبیک کہا، کبھی زندگی میں جھوٹ ان کی زبان پر آیا ہی نہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حلال فرما دیا صحابہ کے لیے، صحابہ نے اسے حلال سمجھ کر قبول کر لیا۔ سرکار نے فرما دیا شراب حرام ہے، صحابہ نے اسے چھوڑ دیا۔ جو قبول اسلام، جو حرمت شراب کے حکم سے پہلے پیتے تھے، اور جب شراب کی حرمت کا حکم آیا چھوڑ دیا، سب نے چھوڑ دیا۔ ان کے نزدیک سب سے بڑی دعوت حضور کی تھی، اور وہ حضور کے کسی حکم کو ٹکرانا پسند نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ آج بھی مسجد نبوی شریف میں استوان ابو لبابہ موجود ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو اس جگہ جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے اندر جانے میں 3 صحابی پیچھے رہ گئے تھے. سرکار نے منع فرما دیا کوئی ان سے بات نہ کرے. خدا کی قسم بیویوں نے بات کرنا چھوڑ دیا بات کرنا. کیوں تھا یہ سب؟ کیوں تھا؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ حضور کی دعوت کو قبول کرنے میں حیات ہے، کامیابی ہے. اور پھر قرآن کا یہ انداز دیکھیے، لما یحییکم، تمہارے لیے زندگی ہے. اور پھر جو تاکید فرمائی بس اسے سمجھ لو، انشاءاللہ اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ جائے گی. وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ یحول، بین المرء وقلبہ، جان لو اللہ تمہارے قلب اور تمہارے قلب کے درمیان جو ہے اور یہ احکام کے درمیان آڑ بن جائے گا، حائل ہو جائے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، ان کے قلب اور حکم کے درمیان جو ہے اللہ آڑ بن جائے گا. مثال کے طور پر حائل ہو جائے گا. مثال کے طور پر آپ کا ابھی دل ہوتا ہے کسی چیز کے کرنے کا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ دل نہیں بنتا. آپ کہتے ہیں میں موڈ میں تھا یار، اس وقت اگر کچھ مانگتے تو دے دیتا، ابھی تو پوزیشن نہیں ہے. بہت سارے لوگ جب سرمایہ ہوتا ہے تب سوچتے ہیں کچھ کریں لیکن نہیں کر پاتے، ٹال مٹول کرتے. جیسے آج کے بہت سارے نوجوان یہ کہتے مولانا سدھر جائیں گے انشاءاللہ، انتظار کرتے ہیں. نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ دل کی فکر تھی. اور دل کی بات بتاؤں، دل انسان کے پہلو میں ہے اور دل سے قریب ارادہ ہے، بالکل قریب ہے. کب دل کا ارادہ کیا ہو کچھ ٹھکانہ نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں، بڑی پیاری بات کہتا ہوں، اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک آدمی چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو سورج پر بھروسہ کر سکتا ہے. آپ کہیں گے کیا بات ہے؟ دیکھیے نا، مسجد میں تقویم لگی رہتی ہے نا، سورج 5:55 پہ نکلے گا تو پوری دنیا، یہ سب پورا ہندوستان یا جس شہر کی یہ تقویم بنی وہ شہر والے پورا یقین کر لیتے ہیں کہ یہ 5:56 پہ نہیں نکلے گا، 55 ہی پر نکلے گا. ہے نا یقین؟ بھئی اسی وجہ سے تو آپ مسجد میں گئے، آپ نے دیکھا 5:55 ہو گئے، اللہ اکبر میری نماز قضا ہو گئی. یہ یقین ہے کہ نہیں؟ جواب دیں آپ. بھئی سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ یہ یقین ہوتا ہے نا. جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ 5:57 ہو گئی، آپ نے کہا نماز میری قضا ہو گئی. پتا چلا سورج نکل چکا ہوگا. اب کیسا بھی آدمی کیوں نہ ہو اس نکلنے پر یقین رکھتا ہے. مغرب کے وقت سے متعلق بہت ضمیر جھنجھوڑنے والی بات کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا. غروب سے متعلق جیسے ہی دیکھا گیا تقویم کے اندر اتنے بچ گئے ہیں، یہ ٹائم ہو گیا، اس کو یقین ہے سورج دیکھنے کے لیے نہیں نکلتا، اس کا وجدان کہتا ہے کہ غروب ہو چکا ہوگا. پٹک سے اذان ہو گئی. کسی ٹرسٹی نے امام سے نہیں کہا، مؤذن سے نہیں کہا کہ یار یہ کیا کر جلدی کر دیے. نہیں، سب جانتے ہیں کہ ٹائم پر نکلا ہوگا یا ٹائم پر غروب ہوا ہوگا. اللہ اللہ، سورج پر بھروسہ کرنا تو آج آسان ہے، مسلمان پر جلدی بھروسہ کرنا مشکل ہو گیا. اور سرکار نے جو سسٹم پیدا کیا تھا اور جو دعوت دی تھی وہ یہ تھی کہ مسلمان پر ایسا بھروسہ کیا جائے کہ مسلمان کے سامنے سب کچھ رکھ دیا جائے. مسلمان نہ امانت میں خیانت کرتا ہے، نہ مسلمان کسی کی جان پر، نہ کسی کی آبرو پر، نہ کسی کے مال پر ہاتھ ڈالتا ہے. مسلمان جیسا دیانتدار اور امانتدار دنیا میں کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا. لیکن آج بڑی معذرت کے ساتھ
ایسا نہیں کہ مسلمان ایسے نہیں ہیں، بڑی تعداد اچھے مسلمانوں کی ہے، لیکن ایک اچھی بڑی تعداد ایسے بھی مسلمان کی ہے کہ جن کے ساتھ ڈیلنگ کر کے انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے رسول کی تعلیم پر عمل نہیں کیا، عمل نہیں کیا۔ تو دل کے معاملے کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ دل انسان کے پہلو میں ہے اور جسم سے قریب ہے، جسم کا بادشاہ ہے، اور اسی میں ارادہ بنتا ہے، اسی میں۔ تو دل سے قریب اس کا ارادہ ہے، دل سے قریب اس کا ارادہ ہے۔ لیکن میرے کریم کی عظمت پر قربان جائیے، میرا مولا ارادے اور دل سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اور جب حضور کی شان بیان کی تو کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ کب تمہارے ارادے کے درمیان آڑ آ جائے اور آج جو تم نے ارادہ کیا تھا وہ ارادے کو کل تم تکمیل نہ دے سکو، اور پھر موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی واقع ہو جائے۔ ہمیں کیا خبر کہ کل کی صبح جو سورج طلوع ہوگا اسے ہم دیکھ بھی سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو فرمایا گیا اچھے کام کا ارادہ کرو، اور جب ارادہ کرو تو کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ کب تمہارا ارادہ پلٹ جائے اور تمہارے دل سے اللہ توفیق کو چھین لے، کب چھین لے۔ اس لیے صحابہ نیکی کرنے میں جلدی کرتے تھے، ذرا بھی تاخیر نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کرنے میں جلدی کرو، ایسے فقر و فاقے کے آنے سے پہلے نیکی میں جلدی کرو جو فقر و فاقہ تمہیں ذکر سے روک دے۔ بہت سارے لوگ جب فقر و فاقے میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو اللہ کے ذکر سے رک جاتے ہیں، کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے، کبھی یہ کیا کبھی وہ کیا۔ ایسی بیماری سے پہلے جو عقل کو زائل کر دیتی ہے، اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر نیکی کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ جب ایسی بیماری لاحق ہو جائے گی اور تمہاری عقل چلی جائے گی تب تم نیکی کرنا چاہو گے تو بھی نہیں کر سکو گے۔ اور ایسی دولت سے پہلے جو تمہیں مست کر دے، سرمایہ آتا ہے تو نیکی چھوڑ دیتا ہے آدمی، تو ایسی دولت سے پہلے جو تمہیں مست کر دے اور تمہیں اللہ سے غافل کر دے، ایسے سرمایہ کے آنے سے پہلے بھی نیکی میں جلدی کرو۔ لیکن افسوس، 100,000 افسوس کہ آج کا مسلمان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اپنے سینے میں بٹھاتا بھی نہیں اور اس پر عمل بھی نہیں کرتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا اتنا سوچو، کہ سب کو پرائورٹی دنیا دے رہی ہے، سب کو اہمیت مسلمان دے رہے ہیں، حضور کو کب اہمیت دو گے؟ اور اگر اہمیت دے رہے ہو تو پھر حضور کی دعوت پر لبیک کیوں نہیں کہتے؟ مصطفیٰ کی دعوت یہ ہے نماز کی پابندی کرو، مصطفیٰ کی دعوت یہ ہے علم حاصل کرو۔ اور حیات کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کے بارے میں دو جگہ پر ارشاد فرمایا اور بڑے واضح لفظوں میں فرمایا۔ حیات کے سلسلے میں اگر تم چاہتے ہو کہ اسلام تمہیں زندہ نظر آئے تو سرکار فرماتے العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی زندگی ہے۔ اور اے بندے اگر تو چاہتا ہے کہ مر کر کے بھی زندہ رہے تو سرکار فرماتے من صار بالعلم حیا فهو لم يمت ابدا، جو علم کے ساتھ زندہ رہتا ہے وہ کبھی مرتا ہی نہیں، کبھی نہیں مرتا۔ آج ہمیں تشویش، پریشانی ہے، ٹیچر ڈھونڈنا ہو تو ہماری سوسائٹی میں ملنا مشکل، ٹیوٹر ڈھونڈنا ہو تو مشکل، پڑھا لکھا ڈھونڈنا ہو تو مشکل۔ بعض ہے ماشاءاللہ، یہ ہمارے کمشنر صاحب
اور ہمارے ڈی سی پی اور دوسرے حضرات ہیں جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور جو مقام و مرتبہ انہوں نے پایا، اور ہماری علماء مشائخ یہاں پر موجود ہیں جو علم کی وجہ سے یہاں پر زینت اسٹیج بنے ہوئے ہیں. عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو، دو چیزیں ذہن میں رکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ اسلام زندہ رہے اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم زندہ رہو، تو صرف علم ہی ایسی چیز ہے جو تمہیں بھی زندہ رکھے گی اور اسلام کو بھی زندہ رکھے گی. اور حضور علمی انقلاب پیدا کرنے کے لیے تشریف لائے، اسی لیے سرکار نے فرض کے درجے میں علم کو رکھا. اور تاریخ بتاتی ہے کہ ایک حدیث سیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے صحابہ ایک ایک مہینے کا سفر کیا کرتے تھے. اور اب کیا پوزیشن ہے؟ جہالت تو بھرپور ہمارے معاشرے میں، لوز کیریکٹر تو بھرپور ہمارے معاشرے میں، گالی گلوچ بھرپور ہمارے معاشرے میں. یہ ساری برائیوں نے ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑ لی، اس لیے کہ ہم نے حضور کی دعوت کو پرائیورٹی نہیں دی. سن لو، آقا کی دعوت سب سے بڑی دعوت، سب سے اچھی دعوت، سب سے پیاری دعوت ہے. اور اس دعوت کو جس نے قبول کر لیا وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے اور دنیا میں بھی اللہ عز و جل اسے عزت کی زندگی عطا فرماتا ہے. اور پھر قرآن نے کہا کہ آج تم دعوت قبول نہیں کرتے. دیکھیے تصور دیکھو نا، آپ ترتیب دیکھو کہ منسٹر نے دعوت دی، سرمایہ دار نے دعوت دی، تو آپ یہ سوچ کر دعوت قبول کرتے ہیں کہ یار کسی نہ کسی کام کے لیے اس کے پاس جانا تو ہے ہی. تو جائیں گے کیسے، منہ کیسے دکھائیں گے؟ وہ پوچھ لے کہ میری دعوت تم نے قبول نہیں کی، آج کیوں آئے؟ یہ ہوتا ہے نا. تو قرآن نے اسی کو سامنے رکھا، بلکہ قرآن جو ہے نا وہ حالات اور فطرت کو سامنے رکھ کر حکم دیتا ہے. تو کیا کہا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور اسی کے پاس تمہیں جمع ہونا ہے. یعنی کہاں جمع ہونا ہے؟ آج اگر تم دعوت قبول اللہ اور اس کے رسول کی نہیں کرتے تو نہ کرو، ایک دن تو اس کے سامنے جمع ہونا ہے. آج تم لوگوں کو جمع کرتے ہو، کل خدا تمہیں جمع کرے گا اور جب اس کے سامنے پہنچو گے تو پوچھا جائے گا کیا ہمارے رسول کی دعوت اچھی نہیں تھی؟ کیا میرے رسول کی دعوت قبول کرنے میں تمہیں تکلیف تھی؟ اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اگر دل میں کہیں بٹھا سکتے ہو تو بٹھا لینا. خدا کی قسم، جس نے حضور کی دعوت قبول کر لی وہ دنیا میں بھی عزت والا اور آخرت میں بھی عزت والا ہے. کیا یہ دعوت نہیں تھی غریب نواز کو میرے مصطفیٰ کی؟ کچھ نہ سوچا میرے اس خواجہ نے، سرکار نے خواب میں دعوت دی، معین الدین ہندوستان جاؤ. دعوت دی، وہاں اسلام کی شمع روشن کرو. یہ نہیں کہتے کہ سرکار کوئی رشتہ دار وہاں پر نہیں ہے، کوئی پہچان والا نہیں ہے، کیا کروں؟ نہیں، قربان جائیے. آ گئے ہندوستان، 800 سال ہو گئے اس زمین کے اندر آرام کرتے ہوئے. ماننے والوں کی تعداد کم نہیں ہو رہی، بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی. کیا تھا ان کے پاس؟ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے اجمیر میں غریب نواز کا کوئی محل بتا دے، مکان بتا دے. نہ گھر ہے، نہ مکان ہے، نہ محل ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن ہاتھوں کا لکھا ہوا قرآن ضرور ملے گا، ضرور ملے گا. اور عزت کتنی! میں دو چیزوں کو کمپیر کرتا ہوں. مغل بادشاہوں کے مقبرے بھی ہیں جو زمین کے اوپر تھے، جو زمین کے اوپر تھے تو چیختے تھے تو 10 لوگ رومال لے کر کھڑے ہو جاتے تھے. پانی مانگتے تھے تو 50 خادم پانی پیش کرتے تھے. آج ان کے یہاں، ان دنیاوی بادشاہوں کے یہاں کیا سچویشن ہے؟ گرد و غبار، مٹی موجود، بیٹ موجود، جوتے پہن کر لوگ جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں، چلے جاتے ہیں. لیکن وہ میرے خواجہ جو چٹائی پر بیٹھتے تھے،
شاہی کرو فر نہیں، چٹائی پر بیٹھتے تھے، جھوپڑا تھا، جھوپڑا تھا، زمین پر کھانے پینے کے لیے بمشکل تمام بہت مختصر غذا، خدام نہیں تھے، فوج نہیں تھی، اور بہت زیادہ ڈائمنڈ والے تاج پہن کر نہیں گھومتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ غریب نواز ہندوستان جو کرتا پہن کر کے آئے، اسی کرتے کے اندر آپ کا وصال بھی ہوا۔ حضور سید العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اتنے قسم کے پیوند لگے ہوئے تھے کہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ غریب نواز علیہ رحمہ کے کرتے مبارک میں کس کس چیز، کہیں گدڑی کا، کہیں کپڑے کا، کہیں کس کا، کہیں کس کا، اس طریقے کے پیوند لگے تھے۔ اور جب وصال کے وقت آپ کے جبے مبارک کو کاٹا گیا تو اس کا وزن کئی کیلو میں تھا۔ لیکن میں حیران ہوں، یا اللہ، وہ بادشاہ جو زمین پر تھا، جس کی دعوت کو سب قبول کرتے تھے، آج اس کے یہاں جانے والا کوئی نہیں، اس لیے کہ اس نے اپنی دعوت تو دی تھی، خود نے مصطفیٰ کی دعوت قبول نہیں کی تھی۔ اور میرے خواجہ وہ تھے جنہوں نے خدا کے رسول کی دعوت قبول کی، تو آج قبر کے اندر حرام کر رہے ہیں، پھر بھی دنیا ان کی بارگاہ میں بھیک مانگتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ ان بادشاہوں کی بات میں کر رہا ہوں جنہوں نے زندگی کر و فر میں تو گزاری، اور اطاعت الہی اور اطاعت رسول میں جنہوں نے زندگی نہیں گزاری۔ یاد رکھو، یاد رکھو، پورا چیلنج ہے، قیامت تک میرے اس چیلنج کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ جس نے حضور کی دعوت قبول کی ہو اسے رسوائی ملی ہو، اس لیے کہ قرآن کا فرمان حق ہے کہ رسول کی دعوت کو جس نے قبول کر لیا تو رسول کی دعوت ہے ہی اس لیے کہ تمہیں زندگی بخشے۔ اور آج لو، اعلیٰ حضرت اسی لیے کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں کیا ہوگا؟ حضور سب جمع تو ہوں گے، حضور کی شان کیا ہوگی؟ عرش کے دائیں جانب صرف ایک کرسی ہوگی جس پہ میرے مصطفیٰ جلوہ گر ہوں گے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اسی لیے سنو، ماں کی دعوت بھی اپنی جگہ پر، باپ کی دعوت بھی اپنی جگہ پر، لیکن حضور کی دعوت کا مقام سب سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ اس لیے حضور کی دعوت جب آ جائے تو پھر کسی کی دعوت کو سامنے نہیں رکھنا۔ آج مسلمان تباہ نہ ہوتے، برباد نہ ہوتے اگر حضور کی دعوت پر لبیک کہے ہوتے اور حضور کی دعوت پر عمل کیا ہوتا۔ حضور کی دعوت کیا ہے؟ پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دو۔ حضور کی دعوت کیا ہے؟ پوری دنیا کو شانتی میں تبدیل کر دو۔ حضور کی دعوت کیا ہے؟ ایک دوسرے کے حق کا خیال کرو۔ حضور کی دعوت کیا ہے؟ اپنا سر بارگاہ سمدیت میں جھکاؤ۔ حضور کی دعوت کیا ہے؟ قرآن پر عمل کرو۔ حضور کی دعوت کیا ہے؟ کمزوروں پر ظلم نہ کرو۔ حضور کی دعوت کیا ہے؟ پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرو۔ حضور کی دعوت کیا ہے؟ زنا سے بچو۔ حضور کی دعوت کیا ہے؟ ناچ گانے سے بچو۔ حضور کی دعوت کیا ہے؟ برائیوں سے بچو۔ حضور کی دعوت کیا ہے؟ اپنی پوری زندگی کو خدا کے قانون کے فرمان کے تابع کر لو، دنیا میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور امیر سنی دعوت اسلامی، نعرے تکبیر۔ آج اگر قبول نہیں کرتے تو قیامت میں جمع ہونا ہی ہے۔ تو سیٹ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اس سے کام ہے، یہ سیٹ بھی قیامت میں کام نہیں آئے گا۔ قیامت میں جو ذات کام آئے گی وہ مصطفیٰ کی ہوگی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے تو وہاں بھی حضور ہی کی دعوت ہوگی۔ آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، ماں جب چھوڑ دے گی قیامت کے دن تو دعوت وہاں حضور ہی کی ہوگی۔ آج تیرا کوئی نہیں تو کوئی بات نہیں، آ میں تجھے دعوت دے رہا ہوں، میرے پاس آ جا، میرے دامن میں پناہ لے لے۔ جو میرے دامن میں آ جائے گا اللہ عز و جل اس کی بخشش فرما دے گا۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ دماغ بناؤ، سوچ درست کرو، اور جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو
اس رسول کی دعوت کو پرائرٹی دو، اہمیت دو، اور جب تم اہمیت دو گے نا تو دنیا اور آخرت میں اللہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ سنی دعوت اسلامی در حقیقت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اور مشن کو عام کرنے والی تحریک ہی تو ہے۔ ہم کوئی اپنی بات تو اپنے منہ سے نہیں کہتے، ہمارا کام یہی ہوتا ہے جو حضور کا فرمان ہے وہ آپ تک پہنچائیں، جو رب کا فرمان ہے وہ آپ تک پہنچائیں۔ آپ اگر قبول کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں گے، زندگی سنور جائے گی۔ تو مزاج بناؤ۔ آج دیکھیں نا، گناہ کے لیے کوئی دعوت دینے والا نہیں، پھر بھی لوگ جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے کون سے شراب کے اڈے کے دروازے کے باہر کوئی کھڑے رہ کر کہتا ہے آؤ شراب پینے کے لیے؟ کوئی نہیں۔ جاتے ہیں لوگ، بغیر دعوت کے چلے گئے، لیکن دن میں 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بلانے کے لیے منادی تمہیں آواز دیتا ہے، منادی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ مسجد کے قریب مسلمان کھڑا ہے، اذان کا وقت ہو رہا ہے، جلدی بھاگ جاؤ، ابھی اذان کی آواز آئے گی، اور کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو کامیابی کہاں سے ملے گی؟ تمہیں خدا کی طرف جانے میں شرم آتی ہے؟ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے میں شرم آتی ہے؟ تمہیں سجدہ کرنے میں شرم آتی ہے؟ جس خدا کا رزق کھاتے ہو اس کی بارگاہ میں سر جھکانے میں شرم آتی؟ سن لو، اللہ کی اگر سچی محبت اور اس کے رسول کی سچی محبت دل میں ہے تو جو دعوت دی جا رہی ہے نماز اور کامیابی کی، اس دعوت کو سینے میں بٹھاؤ اور اس دعوت کو قبول کرو۔ اور ذرا سوچو، کیا ہم اتنے بڑے ہو گئے کہ اللہ کی دعوت کو ٹھکرا دیں؟ اس اینگل سے سوچو۔